کہ جس نے یہ کہا موسم کی وجہ سے غلہ ہوا، بارش کی وجہ سے غلہ ہوا، کھیت کی وجہ سے غلہ ہوا، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ دو ساتھی ہمارے تبلیغ والے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے کہے گا جی آپ کی برکت سے ہو گیا، تو دوسرا پہلے سے کہے گا جی آپ کی برکت سے ہو گیا، بس آپ میں دونوں گھوم رہے ہیں، اللہ کا دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ استاد شاگرد کے پاس جائے گا، کہے گا جی آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا، استاد کہے گا نہیں طالب علم کی برکت سے ہوا، دونوں اللہ کو بھول جائیں گے۔ مرید پیر کے پاس جائے گا اور کہے گا جی آپ کی برکت سے ہو گیا، وہ کہے گا نہیں تم چھوٹوں کی برکت سے ہو گیا، میں چھوٹے بڑے میں الجھے ہوئے۔ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ایمان ہے، ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہی ایمان ہے۔ ہاں دیکھو تو ذرا قرآن اللہ نے کیسے سکھایا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اے لوگوں بتاؤ تو ذرا، اللہ نے پوچھا ہے کس سے؟ سارے انسانوں سے پوچھا ہے، سارے انسانوں سے اللہ نے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ زمین سے غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمین سے غلہ بتاؤ کون اگاتا ہے بھائی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا موسم کی وجہ سے غلہ ہوا، بارش کی وجہ سے غلہ ہوا، کھیت کی وجہ سے غلہ ہوا، تو یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے، ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، فرمایا تخت لے آؤ، تو انسان تو پہلے ہی عاجز ہو گئے، اس لیے کہ نقل و حمل میں انسان جنات سے کمزور ہے، نقل و حمل میں انسان جنات سے کمزور ہے۔ جنات نے کہا کہ ہم لاتے ہیں، فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، فرمایا نہیں اور جلدی ہے، تو جنات بھی عاجز آ گئے۔ تو ایک بولا، کون بولا؟ قال الذی عنده، ہاں مولوی بولا۔ اب جب تقاضے دیے جاتے ہیں تو ہمارے یہ علماء یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ مولوی تو اس کو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں جب سارے انسان عاجز آ جائیں اور سارے جنات عاجز آ جائیں تو کھڑا ہو کر اس تقاضے کو قبول کر لے کون؟ مولوی تو اس کو کہتے تھے۔ دنیا میں ایک ہی بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا پر بادشاہت کی، کون؟ ایک ہی بادشاہ بس جس نے دنیا پر بادشاہت کی ہے، ایک ہی بادشاہ گزرا بس۔ گھوٹالا نہیں کرنا چاہیے کہ 2 گزرے اور 3 گزرے اور 4 گزرے، اس کا بھی نام لکھ لیا اس کا بھی نام لکھ لیا، ایک بس۔ قرآن نے انکار کر دیا کہ ہم سلیمان جیسی مملکت کسی کو نہیں دیں گے، ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ دعائے مستجاب ہے سلیمان علیہ السلام کی، اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ملا نہیں تھا اور اس کے بعد ملے گا نہیں، یہ فرما۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ایک بادشاہ سلیمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے عظیم الشان بادشاہ کے یہاں بھی
جب ایسا مسئلہ الجھ گیا جس میں سارے انسان اور سارے جنات عاجز ہو گئے، تو اس تقاضے کو قبول کر لیا کس نے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، جس کے پاس کتاب اللہ کا۔ یہاں علم سے ایمان کا کمال مراد ہے، یہاں مراد ایمان کا کمال ہے، یہاں مراد ایمان کا کمال ہے۔ وہ اپنے ایمان کے کمال کی وجہ سے تخت کو لے آیا کہ یہ تخت پیش۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جی آپ کی برکت سے آ گیا، کہ آپ کی برکت سے آ گیا۔ ہماری جماعت کارگزاری سناتی ہیں کہ جی ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور اللہ نے بڑی مدد کی، جب دونوں مل گئی تو کام ہو گیا۔ اور کیا، واہ جی واہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیز بزرگوں، شرک اور کفر ایک بیماری ہے جو رہ رہ کر دل میں جگہ بناتی۔ کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ وہ ایک الگ چیز ہے، اور کفر کے جراثیم یہ الگ چیز ہے۔ ہمارا ایک پیشنٹ تھا، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اس کو کھانسی آ رہی ہے، بیمار لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹی بی کے اثرات معلوم ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دوا دو، انہوں نے کہا نہیں ابھی اتنی نہیں ہے کہ دوا دیں۔ تو ابھی وہ پیشنٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے اثرات شروع ہو گئے۔ پیشنٹ نہیں ہے وہ، لیکن اثرات ہیں، تو دوا نہیں دے رہے وہ، تو علماء فتویٰ نہیں دے رہے کافر ہونے کا۔ لیکن کفر اور شرک بیماریاں ہیں جو گھر کرتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کل طاعت ایمان و کل معصیت کفر، کل طاعت ایمان و کل معصیت کفر۔ ہر طاعت ایمان کا نتیجہ ہے، ہر طاعت ایمان کا اثر ہے، ہر طاعت ایمان کا اثر ہے، اور ہر نافرمانی کفر کا اثر ہے، ہر نافرمانی کفر کا اثر ہے۔ ایمان اطاعت پر لاتا ہے اور کفر نافرمانی پر کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات پر تمام اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن الاشعری، امام بخاری، امام مسلم، تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اطاعت ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اطاعت ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ کارگزاری بن گئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من، کہ بلقیس کے تخت کا ملک یمن سے بیت المقدس آ جانا، ملک یمن سے، مقام صنعاء سے، ملک شام میں بیت المقدس میرے قدموں میں آ جانا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحصر ہونی چاہیے، ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحصر ہونی چاہیے، ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحصر ہونی چاہیے۔ اس کی ہمیں مشق کرنی پڑے گی۔ ابھی ہماری زبانوں پر اور ہمارے خیالات میں اور ہمارے دل و دماغ میں ایمانی اثرات نہیں ہیں۔ ایمان سے متاثر ہونا چاہیے دل کو۔ یہ سوچنا کہ ایمان دل میں چھپی ہوئی چیز ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ کہتے ہیں محبت اور عداوت چھپ نہیں سکتی، محبت اور عداوت چھپتی ہے۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں چھپتی ہے۔ عداوت، دشمنی کہاں ہوتی ہے؟ چھپتی ہے۔ تکبر کہاں ہوتا ہے؟ چھپتا ہے۔
تواضع کہاں ہوتی ہے؟ چھپتی ہے کہ جب محبت اور عداوت نہیں چھپ سکتی اور تکبر اور تواضع نہیں چھپ سکتا تو ایمان کیسے چھپ جائے گا؟ ایمان اپنے اثرات دکھائے گا. تو ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے بے اعتبار اس کی ذات کے کہ اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اور اللہ واحد ہے اپنی صفات میں. اس لیے نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. نسبت حج فرماتے تھے موقع محل کی دعائیں یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. موقع محل کی دعائیں، موقع محل کی دعائیں ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. کیسے تجدید ہوگی ایمان کی؟ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ ہر دعا میں ایک ہی بات ہے، اللہ کے غیر سے نسبت کو کاٹ کر اللہ کی طرف کیا گیا ہے. ہر دعا میں بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. نسبت کو اللہ کے غیر سے کاٹ کر اللہ کی طرف کیا گیا ہے. ہر دعا میں بس اتنی بات ہے کہ تم یہ کام کرنے جا رہے ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. کھانا کھایا، بہت اچھا کھانا تھا، سوچنے لگے کہ یہ چاول کہاں سے آئے، یہ آٹا کہاں سے آیا، یہ سالن کس نے پکایا. اللہ نے فرما دیا ساری باتوں کو چھوڑ، کہاں کی چکر میں پڑ گیا، کہاں کی چکر میں پڑ گیا. یوں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا، کس نے کھلایا؟ کہ اللہ نے کھلایا. چھوڑ سب کو، کہاں کس کے چکر میں پڑ گیا، کس کس کو یاد کرنے لگا کہ یہ چاول اس کا کیا نام ہے، کس دکان سے لائے ہو، کہاں ہوتا ہے، اسی میں الجھ گئے. چھوڑ سب کو. جس کا کھانا کھا لیا اسی کو جھک کر سلام کرنا شروع کر دیا. چھوڑ سب کو، کس چکر میں پڑا ہوا ہے. کہ الحمدللہ الذی اطعمنا، تعریف صرف ایک اللہ کی ہے، اس نے کھلایا ہمیں. وسقانا، اور اس نے پلایا ہے. اور کھانے پینے کی نعمتوں کو زندگی کا مقصد بنا کے مت رہو. وجعلنا مسلمین، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے، اس کو یاد کرو. اصل نعمت ہاں ہماری جماعتیں کام کرتی ہیں، جب دنیاوی فتوحات ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی مدد ہے، اور جماعت نکل جائے گی تو نہیں کہیں گے اللہ کی مدد ہے. عجیب بات ہے. جماعت کے نکلنے کو اللہ کی مدد کہہ کر نہیں بیان کرتے، لیکن اگر کوئی اچانک کھانا لے آئے تو اس کو اللہ کی مدد کہہ کر بیان کرتے ہیں. یہ دنیا کے تأثر کی بات ہے اور مقصد سے غفلت کی بات ہے. ہاں، دنیا کے مقصود ہو جانے کی بات ہے. اس کی دعا کرائی گئی حدیث میں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو مہم میں مقصود نہ بنا، دنیا کو مہم میں مقصود نہ بنا. میں ایک گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں فلاں بزرگ آئے تھے. پھر کہنے لگے ہماری ٹنکی میں پانی نہیں تھا، انہوں نے ٹوٹی کھولی، پانی نکلنے لگا. میں نے کہا ارے یہ کام تو کنواں کھود کر بھی ہو سکتا تھا. اگر ٹوٹی سے نہ نکلتا تو کنواں کھود کر بھی پانی نکالا جا سکتا تھا. مجھے یہ بتا رات میں تہجد انہوں نے کیسی پڑھی تھی. میں ان کو جانتا تھا، وہ واقعی بزرگ تھے. وہ نہیں بتا سکا کہ تہجد کیسی پڑھی تھی. ٹوٹی کے پانی سے متاثر ہے اور تہجد دیکھا بھی نہیں اس کو کہ تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی. اتنا دیکھ رہے ٹوٹی سے پانی آ گیا. اللہ جزائے خیر دے حضرت معالی میاں صاحب کو. فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس نہیں دیا اور انہیں دینا بھی نہیں چاہیے. دیا نہیں اور دینا بھی نہیں چاہیے.
اس لیے کہ یہ تو اللہ نے انسانیت کو پہلے سے دے رکھا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ کون سی بات ہے؟ ایک انگریز نے ایک کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے انسانوں نے کیا ترقی کی؟ پرندوں کی طرح اڑنے کو انہوں نے ترقی سمجھا ہے، اور مچھلیوں کی طرح تیرنے کو انہوں نے ترقی سمجھا ہے. ایک انگریز نے لکھا ہے. یہ کیا بات ہے؟ انسانیت کی ترقی، انسانیت کی ترقی، اللہ اکبر، وہ ہے جس کو قرآن نے متعین کر دیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ عِندَ رَبِّهِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. انسانیت کی ترقی کلومیٹر 15 کلومیٹر اوپر تک ہوائی جہاز کا اڑا لینا نہیں ہے. 15 کلومیٹر اوپر تک ہوائی جہاز کا اڑا لینا نہیں ہے، اور سمندروں کی تہ میں گھس کر موتیاں نکال لانا نہیں ہے. انسانوں سے پہلے یہ کام پرندے کرتے آئے ہیں، اور انسانوں سے پہلے یہ کام مچھلیاں کرتی آئی ہیں. کہ انسانیت کی ترقی وہ ایمان ہے جس کا بیج مومن کے، انسان کے دل میں لگایا جائے گا. جس کا بیج مومن کے، انسان کے دل میں لگایا جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا. پھر اس کا یہ ایمان عرش الہی سے جا کر ٹکرائے گا. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. ہر آن، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر مشکل میں، ہر موڑ پر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے بندے کے موافق ہوگا. انسان کی ترقی کا یہ معیار ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں چل رہا ہے. اس دنیا میں اللہ کا قانون، اس دنیا میں قانون اللہ کا چل رہا ہے بس.